اس طرح ہے کہ ماروی جو ہیں تو وہ جو جس بوٹ میں بیٹھتی ہیں اسی کے لیے بات چیت کرتی ہیں. آج کل اس کشتی میں بیٹھی ہوئی ہیں تو یہ بات کر رہی ہیں. اچھا اور لا کی بات کر رہے ہیں ہم, رول آف لا کی بات کر رہے ہیں. یہ مشرف کو پریز کر رہی تھی اور ان کی تنخواہ لے رہی تھی. باقی سارے تو رول آف لا کی بات نہیں کر رہے نا. تو ایٹ لیسٹ جس پارٹی میں بیٹھی ہوں وہ تو صرف اور صرف رول آف لا کی بات کر رہی ہے. اچھا ماروی دیکھیں, رول آف لا کی بات آپ نہیں کر رہے. میں تو آپ کی پالیسی پوچھ رہی ہوں, آپ خامہ خامہ سے میری طرف آ رہی ہیں. یہ نہ بشرا یا ماروی کی بات نہیں ہے, یہ بات ہے اے این پی اور ماروی. میرا خیال ہے کہ یہ بلیم گیم میں تو صرف پارٹی پالیسی پوچھ رہی ہوں, مجھے تو آپ پارٹی پالیسی بتائیں. اے این پی سب سے زیادہ میری پارٹی کی پالیسی سے آپ کو فکر نہیں ہونی چاہیے. ہم بہت کلیئر, ہم وی بلیو ان دا کانسٹیٹیوشن, وی بلیو ان ڈیو پروسیس, اور ہم ہی ڈیو is he still has the right. convicted prime minister کو ایک ڈیو پروسیس چل رہا ہے, ڈیو پروسیس چل رہا ہے سپریم کورٹ نے کمپلیٹ. اچھا ماروی, یہ وڑائل صاحب سے پوچھ رہی تھی, وڑائل صاحب یہ میں وڑائل صاحب سے پوچھ رہی تھی, مگر ماروی لوگوں کے پاس یہ بھی تو حقیقت ہے کہ ان کنوکٹڈ پرائم منسٹر کو برطانوی وزیر اعظم کہتے ہیں کہ آپ ایک مضبوط ہیں اور جمہوریت کو مضبوط کر رہے ہیں, مضبوطی کے لیے کام کر رہے ہیں. آپ جمہوریت کو کیسے مضبوط کر رہے ہیں نا, میں تو یہ سوال پوچھ رہی ہوں. جمہوریت کو تو آپ ویکن کر رہے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ میں یہ پوچھ لیتی ہوں. اچھا بڑائی صاحب, یہ بات درست ہے. اس وقت جو بات ہو رہی ہے, میں لیکن میرا موضوع ظاہر ہے کہ اس سے مختلف ہے. ظاہر ہے کنوکٹڈ پرائم منسٹر کی بھی بات ہو رہی ہے, مگر یہ مجھے بتائیے کہ پارلیمنٹ کی توقیر کے لیے آپ لوگوں کو ڈنڈے کھائے. نہیں ہوتا تو آج فارن پالیسی کا یہ حال نہیں ہوتا. مجھے تو یہ نہیں سمجھ میں آ رہی, جب اس کی اپالوجی نہیں ملی ہے تو پھر کس صورت میں یہ کھل سکتے ہیں. کیا چلیں یہ سوال میں وڑائل صاحب سے پوچھ رہی تھی. وڑائل صاحب, جب آپ سے معافی نہیں مانگی, جب آپ کو ڈرون اٹیکس نہیں بند کیے امریکہ نے, پھر آپ نے یہ کیسے تسلیم کیا؟ آپ نے کیا یا اسٹیبلشمنٹ نے کیا؟ یہ ذرا بتلا دیجیے آپ. اور اسٹیبلشمنٹ تو آپ کے انڈر ہی آتی ہے, تو یہ دو سوال کہاں سے؟ نہیں ماروی, کیا یہ میں آپ سے پوچھوں گی کہ ان کے انڈر آتی ہے کہ نہیں, یہ میں آپ سے بھی پوچھوں گی. ماروی بات کر لینے دے, تھوڑے سے بات کر لینے دے, کافی آپ نے ڈیٹیل سے بات کی ہے. تو اسما, یہ بڑا ہی ایک سنجیدہ عمل ہے جس سے ملک جو ہے وہ گزر ہے. نیٹو سپلائیز یا نیٹو کی وار اور ٹیرر جو ہے, یہ کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ آج کہیں جماعت اسلامی والے جو ہے وہ بڑے ووکل بنے ہوئے ہیں, ہیرو بنے ہوئے ہیں. کہیں وہ لوگ جو کل جنرل پرویز مشرف کے ساتھی تھے, پھر عمران خان نے بھی ان کو قبول نہ کیا, اور اب ایک تیسری کشتی پہ جا کے سوار ہو کے تو سنوں کی بات کرتے ہیں. بہرحال ان باتوں میں نے کسی کا نام, میں نے آپ کا نام نہیں لیا. یہ جو سوال دیکھیں, قوم بھی آپ سے یہی سوال پوچھنا چاہتے ہیں. آپ بتائیں نا بھائی, مجھے جواب دینا دینا, میں نے تو آپ کا نام ہی نہیں لیا. جب آپ بات کر رہے ہیں کوئی نہیں بولا, میں نے تو آپ کا نام نہیں لیا. ان کا جواب لے لیتے ہیں, ہم آپ ہی کے سوال ان کے سامنے رکھ رہے ہیں. جی بڑائی صاحب, آپ مجھے بات تو کرنے دیں. تو یہ وار اور ٹیرر جو ہے وہ ہمارے دور میں تو شروع نہیں ہوئی تھی. یہ وار اور ٹیرر جو ہے وہ جنرل پرویز مشرف کے دور میں ایک یس اور نو پر یس کر دیا گیا تھا. پارلیمنٹ کو تو علم بھی نہیں تھا. لیکن بڑے صاحب, آپ اور اس کے بعد آگے آ جائیں, میں چاہوں گا فوکسڈ رہ کے میں اسی فوکس رہ کے بتاتا ہوں. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ موجودہ گورنمنٹ نے ایک سٹینڈ لیا, اور سارے سٹینڈ کیا لیا کہ ایک سلالہ کا واقعہ ہوا. یہ پہلی حکومت ہے جس نے یہ سٹینڈ لیا, ورنہ دوسرے لوگ تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ ساری وار انہوں نے شروع کی تھی. ایک یس اور نو پہ ہوتا ہے. پیپل پارٹی کی گورنمنٹ نے یا ہمارے کولیشن پارٹنر نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس پہ پاکستان کی سوورنٹی کو ٹچ کیا گیا ہے, مداخلت ہوئی ہے, ہم اس پہ اپنا ریئیکشن دکھائیں گے. انہوں نے تو کوئی اس پہ ریگریٹ نہیں کیا نا. کیا امریکہ نے آپ سے معافی مانگ لی؟ میں آتا ہوں معافی سے آگے. گورنمنٹ کا ماروی, مجھے بات کر لینے دے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, مجھے بات کر لینے دے. میں آپ کا احترام کرتا ہوں, بات مجھے کر لینے دے. یوسف رضا گیلانی پرائم منسٹر تو ہے نہیں, بتائیں نا یو کے کی ٹرپ میں یوسف رضا گیلانی پاکستان کو کیسے بیچ کیا؟ میں نے آپ کے جنرل پرویز مشرف کے جانے پر آنسو دیکھے ہوئے ہیں. کیا بات کرتی ہیں آپ؟ چھوڑے مجھے بات مکمل کر لینے دیں. پھر آپ بات کرتے ہیں. یہ رننگ کمنٹری اب بند کرائے گی. پاکستان کو کیسے بیچا یو کے میں؟ نہیں, یو کے کی ٹرپ کا بتائیں, یہ سوال امپورٹنٹ ہے. یہ پالیسی ایشو ہے, دائیں بائیں نہیں ہو.
दाएं बाएं नहीं हो। इम्तियाज साहब, मैं आपके बारे में बात सवाल पहुंच गए, पॉलिसी पे बात करें, उनको जवाब तो देने दें आप। जी बराए साहब, क्या गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने क्या गवर्नमेंट ने क्या किया? मैं बता रहा हूँ, नहीं मैं बताता हूँ हमारे इख्तियार में जो है, हम कर रहे हैं, इससे पहले कभी भी किसी ने नहीं किया। तो हमने क्या किया? हमने नेटो सप्लाईज रोक दी। ये मौजूदा गवर्नमेंट ने रोक दी, जो हमने इजाजत नहीं दी। मेरी सुन लेना, मेरी सुन तो लेना, बात तो सुन ले। हमने रोकी, हमारी हुकूमत ने रोकी। इंडिपेंडेंट सॉवरेन पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी का सबसे बड़ा सबूत है ये, हमने सप्लाईज की इजाजत नहीं देती। ये जनरल परवेज मुशर्रफ ने इजाजत दी, सबका हुकूमत ने इजाजत दी, हमने उसको रोक दिया। ये इससे बड़ा मैं जब मुकम्मल ये एक लम्हे के लिए, उसके बाद आप देखें कि शमसी एयरबेस हमने खाली करा दिया। हमने तो नहीं दिया था, मुस्लिम लीग नून जिसका वो अभी बड़ी बात कर रही हैं, ये उनके दौर में, मुस्लिम लीग नून के दौर में अमेरिका के हवाले किया गया था। हमने तो उसको खाली करा दिया, ना हमने शमशेर बेच दिया, ना हमने नेटो सप्लाईज दी। हमने तो दोनों को रोक दिया, एक को खाली करा दिया, आगे कॉन्फ्रेंस का बाइकआउट किया, और हम मामला पार्लियामेंट। वो भी गलती तो की आपने। अब आप शिकागो के लिए आप सारी शरायत होने पौने बेच रहे हैं। सुन लेना, शिकागो में उनको एक कुर्सी की जरूरत थी, आसमा और कुछ नहीं। एक मौक़िफ़ लेना, एक या तो कहे कि ठीक है, या फिर जो अमेरिका के या जो कुछ दुनिया में कहे कर ले। प्रैग्मेटिक होना चाहिए। हमने पार्लियामेंट में बड़ाई साहब, मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो कि इलेक्शन में जा रही है, एएनपी जो इलेक्शन में जा रहा है, क्या वो ये अफोर्ड कर सकते थे कि वो ये डिसीजन लें? इस डिसीजन के पीछे क्या सिर्फ हुकूमत है, या वाकई खारजा पॉलिसी जो है वो पार्लियामेंट के ऐवानों में बनती है? अगर नहीं बनती तो ये फैसला किसने दिया? इस पे बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। पाकिस्तान मैच जीत गया, यस! पिकनिक पर हूँ, पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और जो फैसले होने जा रहे हैं, जिसकी सुनवाई है DCC की मीटिंग में, जिसमें मिलिट्री और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो बैठी है और वो कुछ फैसला करना चाह रही है। सुनने में यही आया है कि जो ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, उनको कह दिया गया है शिनवारी साहब को कि वो कल तैयार हो जाएं बुध की शाम को, ताकि नेटो सप्लाई जो रूट है वो खोल दिया जाए। पराचा साहब, ये जो 6 महीने हमारी कौमी गैरत जागती रही और फिर अचानक जनाजा निकल गया, आपको क्या लगता है इसके पीछे पॉलिटिकल लीडरशिप हो सकती है? क्योंकि इलेक्शन सर पे खड़ा है, सबने अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज पे जाना है। आपको लगता है कि इसके अंदर पॉलिटिकल लीडरशिप उतनी ही कसूरवार है जितनी कि बाकी लीडरशिप्स हैं, यानी कि मिलिट्री? जी, मैं एक तो ये अर्ज करना चाहता हूँ कि हम जितने भी टॉक शो में हिस्सा लेने वाले हैं, लोगों के सामने ये एक बात हमारी तरफ से होनी चाहिए कि एक दूसरे की हम बात सुनते हैं और बात दलील के साथ करते हैं। मैं हमारे भाई इम्तियाज सफदर बड़ाई साहब, बड़े इनका एहतराम है, मेरा ख्याल था कि ये हमें कोई बताएंगे कि अचानक क्या कश्फ करामात हुई है और अचानक क्या चीज़ हो गई है कि पहले इन्होंने सारी जितने बयानात थे, जितने कौमी गैरत के क्रेडिट ले रहे थे और जितना ये बात कर रहे थे कि हमने ही ये किया था, हमने ही बंद किया है, तो अब ये कम अज़ कम हमें समझाएंगे कि क्या चीज़ हुई है, क्या माफ़ी मांग ली गई, क्या ड्रोन हमले बंद हो गए, क्या ये बात तय हो गई कि जी अब इसके अंदर से असला नहीं जाएगा, इसमें पानी जाएगा और इसमें सूअर का गोश्त और शराबें जाएंगी, असला नहीं जाएगा, क्या चीज़ जो है वो हो गई। फिर उसके बाद ये कि 40 रुपए लीटर आप उनको पेट्रोल दे रहे हैं, कौम को 100 रुपए लीटर दे रहे हैं, क्या वो कोई चीज़ तय हो गई? आखिर अफगानिस्तान से वो वापस जा रहा है तो क्यों वो फिर बज़िद है कि यहाँ से ये जो है फिर एक हमारा रूट जो है वो इस्तेमाल हो? फिर एटमी टेक्नोलॉजी की बात यहाँ इन बातों के अंदर कहाँ से आ गई कि उसी मौके के ऊपर उन्होंने, आप मेरी गुजारिश सुन लें, एटमी टेक्नोलॉजी की भी बात की गई। फिर रेमंड डेविस जैसे फिर एक मरतबा कहा गया कि हमें वीजे भी दिए जाएं
کہ جو ہمارے سیکورٹی کے افراد ہیں وہ آئیں. مگر پراچہ صاحب پولیٹیکل گورنمنٹ نے یہ سب کچھ کیا, یہ کرنا کیوں, اس کو ریورس کیسے کرنا پڑا, یہ ایک اہم سوال ہے. کوئی بھی ان کے پیچھے ہو, ہم ان سے ہی پوچھیں گے. یہ سوال کا جواب دینا چاہوں گا. بالکل ووٹ لیے, ووٹ انہوں نے لیے ہیں. جواب دینا چاہوں گا, سن لیں. میں سنوں گا آرام سے. میں بالکل جواب اس کا دینا چاہوں گا. ہم نے یہ ایکشن لیے ہیں, ہم نے اپنا ریئیکشن دیا ہے, زیادتی ہوئی, ہم نے گورنمنٹ نے ریئیکشن دیا, تو کیا ہم پھر معاملہ سارا پارلیمنٹ میں لے گئے اور پارلیمنٹ نے جو پیرامیٹر دیے ہیں کہ ان پیرامیٹرز میں رہتے ہوئے آپ ڈائیلاگ کریں, گورنمنٹ اس کے مطابق کر رہی ہے اور گورنمنٹ کو پاکستان کی سوورینٹی کا اور پاکستان کی سالمیت کا, پاکستان کے مفادات کا ہم کو بڑا علم ہے. پراچہ صاحب آپ سے زیادہ علم ہے, لیکن سن لیں, میں بتا رہا ہوں, مجھے بتا رہا ہوں, ہم پاکستان کو آئسولیٹ کر دینا چاہتے ہیں. آپ تو یہ 6 مہینے پہلے کیوں نہیں آپ کو خیال آیا جب ہم بند کر رہے تھے؟ ہم نے ایکشن کیا, ہم نے ریئیکشن دکھایا, لیکن بات سن لیں, یہ ساری باتیں آپ کو اس وقت یاد نہیں تھی. جماعت اسلامی کو جب پختونخوا میں آپ کی حکومت تھی, اس وقت ڈرون حملے بھی ہوتے تھے, اس وقت نیٹو سپلائز بھی تھی, آپ کی حکومت تھی, آپ روک لیتے. آپ تو جنرل پرویز مشرف کے ساتھ اس کے کولیشن پارٹنر تھے, 17ویں ترمیم کو ووٹ بھی دیتے تھے, اور اس وقت آپ روک لیتے. آپ نے کیوں نہیں روکا؟ آج آپ ایسے دفاع پاکستان, پیپل پارٹی سے زیادہ پاکستان کا وفادار, اور ہم بھی وفادار ہیں. ہم نے تو بھٹو نے اپنی جان دے دی نیوکلیر پاکستان کے لیے, محترمہ نے میزائل پاکستان کے لیے جان دے دی. آپ کیا کرتے ہیں؟ اپروچ یہ تھی, آپ ایسے جلسہ کی تقریر نہ کریں. ہم نے سن لینا میڈم, ہم نے وہ کیا, ہم معاملہ پارلیمنٹ میں لے گئے, ہم اس میں پارلیمنٹ میں لے گئے. پارلیمنٹ سے بڑا فورم کون سا ہے؟ جو پیرامیٹر پارلیمنٹ میں طے کیے. میرا سوال نیوٹرل ہے, میں حکومت ان پیرامیٹر میں ڈائیلاگ کر رہی ہے, دفاعی کمیٹی بھی انہی پیرامیٹر پہ بات ہے. صاحب میرا یہ سوال ہے بشرا, کہ جب یہ ہمیں پتا تھا کہ ہم 48 ملکوں سے لڑ کے زندہ نہیں رہ سکتے, تو پھر ہم نے 6 مہینے پہلے کیوں نہیں سوچا یہی بات جو کہ آج ہم سوچ رہے ہیں؟ آپ جو بات کر رہے ہیں انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی کی, تو یہ ایک ٹرانزیشنل ڈیموکریسی ہے, ایک ٹرانزیشن میں ہم جا رہے ہیں. پاور سینٹرز ابھی تک پوری طرح ریکنسائل نہیں ہوئے. یہ کہنا کہ ہماری فارن پالیسی انڈیپینڈنٹ ہے, یہ غلط ہوگا. ابھی فلی انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی بھی نہیں ہے, اور یہ بھی غلط ہوگا کہنا. تو پھر پارلیمنٹ کو استعمال کیوں کیا گیا, اور پارلیمنٹ کیوں استعمال ہوئی؟ سب سے بڑی بات اپنا رول بہت اچھی طرح پلے کیا ہے. پارلیمنٹ نے تو وہ ڈائریکشن اور پیرامیٹرز ٹھیک دیے ہیں کہ ریویو کی ضرورت ہے. پارلیمنٹ نے اپنی ذمہ داری کی. دیکھیں ڈی سی سی میں ڈیسیجن ہوا, جو میرے خیال میں کہ بون کانفرنس میں بھی نہیں جائیں گے اور وہ بھی نہیں کریں گے یہ نیٹو سپلائز. یہ ڈی سی سی میں ایک آپریشنل لیول پہ یہ ڈیسیجن ہوا. پارلیمنٹ نے اس کو انڈورس کیا ایٹ دیٹ ٹائم, پھر کہا کہ ہم اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے. ابھی پھر ڈی سی سی بیٹھی ہے اور وہ دیکھ رہی ہے. لیکن میں جب تک آپ ایک رینٹیا اسٹیٹ کی طرح ہوں تو اس میں بہت مشکل ہوتا ہے, آپ کی ایلبو سپیس نہیں ہوتی اتنی زیادہ, اور ہم یہی دیکھ رہے ہیں. یہ بات میں جو بشرا کہہ رہی ہے ماروی, کہ ہماری جو ڈیموکریسیز ہیں وہ تو ہاسٹیج کی گئی ہیں. میں ذرا زیادہ سمپل الفاظ میں کہہ دیتی ہوں کہ ہماری کیا پارلیمنٹ اس سے پہلے فارن پالیسیز بناتی رہی ہے, ابھی بھی نہیں بنا رہی. تو یہ کس طرح سے پھر ہم کہتے ہیں کہ جمہوریت, کس طرح سے ہم جمہوریت کے وقار کی بات کرتے ہیں؟ یہ آپ بتلائیے کہ کس طرح پھر ہم کہیں کہ جمہوریت سٹرونگ ہو گئی اس ملک کے اندر. دیکھیں بات صرف اتنی ہے کہ جو بھی اس وقت فیڈرل گورنمنٹ میں بیٹھا ہوا ہے وہ ٹوٹلی رسپانسبل ہے فارن پالیسی اور فارن پالیسی کے فیلیئرز کا. تو اگر وہ مان رہے ہیں کہ ان سے نہیں ہینڈل ہوئی یہ چیز, تو پھر ٹھیک ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ رینٹیئر اسٹیٹ ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ انڈیپینڈنٹ ابھی تک نہیں ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک ٹرانزیشنل ہے, وہ یہ بھی پرابلی مان رہے ہیں کہ ہاں کرپشن بہت ہے, وہ سب مان رہے ہیں. تو نہیں ہو رہا نا ان سے ہینڈل. اگر 4 سال میں ایک کولیشن گورنمنٹ یہ نہیں طے کر پا رہی کہ وہ کیسے انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی لائے اور کیسے لائے گی, ظاہری بات ہے جب اکنامک انڈیپینڈنس کی طرف آپ جائیں گے, جب آپ کے جو ہے فائنینشلز
جو ہے صاف ستھرے ہوں گے، جب آپ کی کرپشن جو ہے اتنی ہائی لیول پہ نہیں ہوگی، چاہے وہ KPK کی بات ہو رہی ہے، چاہے وہ پورے ملک کی لیکن ماروی پھر بھی کچھ اچیومنٹ تو ہے نا، شمسی بیس انہوں نے خالی کروایا، نیٹو سپلائی انہوں نے بند کیا، کچھ تو ان کو کریڈٹ جانا چاہیے۔ چلیں کریڈٹ ان کو کس چیز کا دیں؟ ان کو بھوک کا دیں، بھوک بدحالی، لا اینڈ آرڈر، بجلی، لیک آف فارن پالیسی ڈائریکشن۔ مجھے تو ابھی تک ایک ہی سوال کا جواب نہیں ملا ہے، اور وہ میں تو امتیاز صاحب سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ UK میں یوسف رضا گیلانی کیا طے کر کے آئے ہیں جس کے بعد یہ ایک دم سے پریشر موو ہوا ہے، اور فوراً اب اگلے 2-3 دنوں میں